ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ آٹے کی روٹی بنا کے نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ وہ پانی میں آٹا گول کے کھایا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت، آٹا پانی میں گول کے آپ کھاتے ہیں تو آٹے کی روٹی بنا کے کھا لیا کریں، صحت کو بھی طاقت دے گی اور زبان کو لذت بھی دے گی، مزہ بھی آئے گا کھانے کا۔ بے ذائقہ سا کھانا آپ کھاتے ہیں آٹے میں پانی گول کر، تو آپ آٹے کا پیڑا بنائیں، پیڑے کی روٹی بنائیں، روٹی کو آگ پہ پکائیں، پھر کھائیں، زیادہ لذت آئے گی اور صحت کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بزرگ آگے سے فرمانے لگے، او خدا کے بندے، آٹے کا پہلے پیڑا بنائیں گے، پھر اس پیڑے کو گول کریں گے، لمبا کریں گے، روٹی کی شکل میں ڈالیں گے، پھر آگ جلائیں گے، پھر آگ پہ اس کو پکائیں گے، پھر پکے گی، پھر جا کے کھائیں گے، تو کتنا وقت ضائع ہوگا۔ میں آٹے کو پانی میں گول کر اس لیے کھاتا ہوں کہ جتنا وقت پیڑا بنانے میں لگنا ہے، جتنا وقت روٹی بنانے میں لگنا ہے، اسے پکانے میں لگنا ہے، اتنا وقت میں اپنے اللہ کو یاد کر لیا کروں گا، اتنا وقت بچا کے میں اپنے مالک کو یاد کر لوں گا، اتنا وقت بچا کے میں مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ لوں گا۔ اور میرے عزیز، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے بڑوں کا کردار تھا کہ وہ وقت کی قدر کیا کرتے تھے، انہیں وقت کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ یہ زندگی پہلی اور آخری دفعہ ملی ہے، نہ اس سے پہلے یہ زندگی ملی تھی اور نہ اس کے بعد یہ زندگی ملے گی، یہ پہلی اور آخری دفعہ زندگی ملی ہے، تو لہٰذا اس میں کوشش کی جائے کہ مالک کو راضی کر لیا جائے۔ آج ہم اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کچھ احباب چوکوں میں کھڑے ہو کے، چوراہوں میں کھڑے ہو کے جناب اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کچھ نوجوان دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کچھ احباب اگر وہ دوست و احباب کی مجلس میں نہیں جائیں گے تو وہ موبائل پہ جناب اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم وقت بھی اس لیے ضائع کرتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی قدر کوئی نہیں، اگر ہمیں نیکی کی قدر ہو تو ہم پھر نیکی کی طرف بھاگیں، چوکوں چراہوں پہ جانے سے ہم بہتر سمجھیں کہ کچھ نیکی اکٹھی کر لی جائے، کچھ اللہ اللہ کر لیا جائے، کچھ درود و سلام پڑھ لیا جائے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز، اس بات کو بھی پلے باندھنا، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نا، کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا، اور کبھی بھی کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نا۔ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ نیکی پتہ نہیں کون سی اللہ کو پسند آ جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہے کہ پتہ نہیں مالک کس بات پہ، کس گناہ پہ پکڑ کر لے۔ تو نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، نیکی کریں۔ آج وقت ہے، کچھ ذکر خدا کر لیا جائے، کچھ درود و سلام پڑھ لیا جائے، کچھ خیر کے کام کر لی جائیں۔ کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، پھر ہم کہیں گے کہ کاش نیکی کر لی ہوتی، کاش کچھ اعمال صالحہ کر لیے ہوتے، پھر اس وقت نا ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت فقط پچھتاوا ہوگا، فقط پچھتاوا۔ آج وقت ہے تو کچھ اعمال صالحہ کر لیے جائیں۔ وہ ایک بندہ فوت ہو گیا تو وقت مقرر ہو گیا، جی فلاں اللہ کے بندے جنازہ پڑھائیں گے اور اتنے بجے اس بندے کا جنازہ ہوگا۔ اب وقت مقرر پہ میت کو اٹھایا، جنازگاہ کی طرف لے گئے، جنازگاہ میں پہنچے تو کسی وجہ سے جنازہ لیٹ ہو گیا، اس میں کچھ تاخیر آ گئی، تو لوگوں نے اللہ کے بندے سے، اس ولی کامل سے عرض کیا کہ حضور آپ کچھ باتیں اتنی دیر میں ہمیں ارشاد فرمائیں، کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ تو بزرگ ان تمام احباب سے جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے ان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اللہ ان قبرستان والوں کو، ساتھ ہی قبرستان تھا، تو ان قبر والوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اللہ انہیں مہلت دے دے، دوبارہ زندگی دے دے، انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو یہ کیا کریں؟ تو سب نے بیک زباں ہو کے بولا کہ حضرت اگر انہیں فرصت مل جائے، اگر انہیں دوبارہ زندگی مل جائے، اگر انہیں دوبارہ مہلت مل جائے تو یہ سارے دنیا میں آ کے ساری زندگی جو ہے وہ سجدے میں گزار دیں، دوبارہ ملنے والی ساری زندگی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں گزار دیں، ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دیں۔
تو بزرگ فرمانے لگے انہیں اگر مہلت مل جائے تو وہ دنیا میں آئیں تو ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دیں. تو یار ہمیں تو مہلت ملی ہوئی ہے، ہم کیوں نہیں اپنا پھر وقت اللہ اللہ میں گزارتے؟ انہیں تو اب مہلت نہیں ملنی، اگر مل جائے تو وہ اللہ اللہ کرنے میں گزار دیں. لیکن یار ہمیں تو مہلت ملی ہوئی ہے نا، تو ہم پھر اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ اللہ میں وقت کو صرف کریں. اگر فرصت مل جائے میرے عزیز تو چوکوں چراہوں جناب اڈوں میں جا کے، یاروں کے جناب گروپوں میں جا کے اپنا وقت ضائع نہ کر. اگر تجھے فرصت مل جائے نا تو وضو کر، مسجد میں آ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دے. تو مسجد میں آ اور نفل پڑھنا شروع کر دے. تو وضو کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے. کیوں اپنا ادھر ادھر وقت ضائع کرتا ہے؟ آج موقع ہے، آج موقع ہے نیکی کر لے، آج موقع ہے کچھ اعمال صالحہ اکٹھے کر لے. آج تجھے نیکی کی قدر کوئی نہیں، لیکن اس نیکی کی قدر اس وقت تمہیں ہوگی جب قیامت والے دن ایک نیکی کے لیے تجھے در بدر جانا پڑے گا. جب ایک نیکی کے لیے والد بھی منہ پھیر لے گا، والدہ بھی منہ پھیر لے گی، جن دوست و احباب پہ تجھے بڑا ناز تھا، جب ایک نیکی کے لیے وہ سارے دوست و احباب منہ پھیر لیں گے، اس وقت تجھے نیکی کی قدر ہوگی. تو لہٰذا آج نیکی کی قدر کر اور آج نیکی کو اہمیت دے، اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہ کر. مسجد میں آ، اللہ اللہ کرنے میں اپنا وقت گزار دے. فرصت ملے تو درود و سلام پڑھنے میں وقت گزار دے. اور اگر تجھے فرصت ملے نا تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں اپنا وقت گزار. اگر تجھے فرصت ملے تو مسجد میں آ اور مالک کے حضور سجدہ کرنے میں اپنا وقت گزار. میں اکثر احباب کو دیکھتا ہوں، چلے ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا تو آپ نے سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دیا. آپ کے پاس وقت نہیں تھا، آپ نے نوافل کو چھوڑ دیا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یار میں اکثر دیکھتا ہوں بندوں کے پاس وقت بھی ہے، بندوں کے پاس وقت بھی ہے، پھر بھی وہ آ کے بیٹھے رہیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے. وقت بھی ہے، جلدی سے نفل چھوڑ کے مسجد سے باہر جانے کی کریں گے، اور باہر جا کے کوئی انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا، یاروں کے ساتھ گپیں لگانی ہوتی ہیں. وقت ہے لیکن پھر بھی نفل چھوڑ دیتے ہیں، وقت ہے پھر بھی سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں. یار ایک تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں آپ کے پاس وقت نہیں تھا، آپ نے نہیں پڑھے، لیکن وقت ہونے کے باوجود آپ نوافل کو چھوڑ رہے ہیں، وقت ہونے کے باوجود آپ سنت غیر موقدہ کو چھوڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بندہ 2 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اسے جزا کیا ملتی ہے؟ حضرت جبریل امین، فرشتوں کے سردار جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری رفتار کو جانتے ہیں نا؟ آپ میری رفتار کو جانتے ہیں نا؟ یعنی ان سے جبریل پوچھ رہے ہیں جن کے صدقے اللہ نے جبریل کو رفتار عطا کی ہے. تو آگے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری رفتار کو جانتے ہیں؟ اللہ نے جو مجھے پرواز عطا کی ہے اس کی جو رفتار ہے آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں میں جانتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جبریل کی پرواز کا عالم کیا تھا؟ چلیے ایک میں مثال دے کے آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. اللہ کی طرف سے جبریل سدرا پہ تھے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جبریل میرے نبی کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے، تو جلدی سے جنت میں جا، وہاں سے ایک تخت لے اور یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے تخت لے کے وہاں حاضر ہو جا. پھینک دیا ہے، تو پہلے جنت میں جا، وہاں سے تخت لے اور پھر دنیا میں جا اور یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے تخت لے کے حاضر ہو جا. تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے جبریل تخت لے کے حاضر تھا. یہ جبریل کی رفتار کا عالم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری کو رکھ دیا، بس چلنے لگی ہے. اللہ کی طرف سے جبریل کو حکم ہوا، جبریل سدرا پہ، فرمایا جلدی کر، جنت میں جا، ایک دمبا لے
اور زمین پہ جا اسماعیل کی گردن پہ چھری چلنے سے پہلے پہلے اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو جا کے رکھ دے، تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ چھری چلنے لگی تھی، جبریل جنت میں گیا، وہاں سے دمبا لیا اور چھری کے چلنے سے پہلے پہلے اسماعیل کی جگہ دمبا پڑا ہوا تھا۔ تو یہ جبریل امین کی رفتار کا عالم ہے۔ تو آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میری رفتار کے عالم کو جانتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے جانتا ہوں۔ تو جبریل اب عرض کرنے لگے یہ میں آپ کو 2 رکعت نماز نفل کی فضیلت بتانے لگا ہوں، تاکہ آپ کے اندر تھوڑا سا شعور بیدار ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ یار اتنی بڑی فضیلت والی چیز اور ہم یوں ہی چھوڑ رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا جب کوئی امتی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، آپ کا کوئی امتی اللہ کی رضا کے لیے جب 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی برکت سے جنت میں جو گھر دے گا نا، میں جبریل جس کی پرواز کا عالم میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، وہ جبریل عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کے امتی کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی برکت سے اللہ جنت میں گھر دے گا نا، میں جبریل 70 سال تک بھی پرواز کرتا رہوں اڑتا رہوں، پھر بھی میں اس گھر کی ایک تہہ سے دوسری تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اتنا بڑا گھر اس بندے کو ملے گا جو 2 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا۔ لیکن ہم نے پتہ نہیں باہر جا کے کون سا مارکا مارنا ہوتا ہے، جلدی کرتے ہیں کہ جلدی سے مسجد سے باہر نکلے، جیسے قید میں ادھر ہم، اور قید سے جلدی ہمیں رہائی ملے۔ میرے عزیز نہ اس طرح کر، آج موقع ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کر۔ یاد رکھنا وہی وقت قیامت والے دن کام آئے گا تیرے جو تو نے اللہ رسول کی یاد میں گزار دیا۔ آج تو نیکی کرنا آسان ہی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو مسکرا کے اپنے بھائی کو مل، اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ نئی جیب سے پیسے نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل کرتا تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ مسکرا کے اپنے بھائی کو ہی مل لیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس پہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم کہتے ہو نیکی کرنا مشکل ہی بڑا ہے۔ دیکھیں یار، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 10 مرتبہ جو بندہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، آتی ہے نا صاحب کو، جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایک گھر عطا کرتا ہے، اس کے نام کا جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے نام کا جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ بتاؤ یار، سورہ اخلاص پڑھنا مشکل ہے؟ 10 منٹ نہیں لگتے 10 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنے میں، لیکن جزا کیا ہے کہ جنت میں اس کے نام کا ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ اب بتائیں کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ اب اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو کیا اس کے نام کے جنت میں 10 گھر بنا دیے جائیں گے؟ تو حضور فرمانے لگے عمر تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو ایک دن میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اللہ تیرے نام کے جنت میں 10 گھر بنا دے گا۔ تو پڑھنے والا بن یار۔ یوں ہی کہتے ہو نیکی کرنا مشکل بڑا ہے، نیکی کرنا آسان ہے، پر میرے عزیز نیکی کا اپنے اندر شعور پیدا کر، نیکی کا اپنے اندر شوق پیدا کر، نہ وقت کو ادھر ادھر گزار، نہ وقت کو ضائع کر۔ یہ زندگی بس اس جملے کو یاد رکھنا، ساری تقریر چاہے بھول جانا، پر اس جملے کو یاد رکھنا اور کم از کم دن میں 3 مرتبہ اپنے دل میں یہ جملہ ضرور دہرانا کہ زندگی پہلی اور آخری بار ملی ہے، نہ اس سے پہلے ملی تھی اور نہ اس کے بعد ملے گی، یہ پہلی اور آخری دفعہ ملی ہے۔ تو پہلی اور آخری دفعہ زندگی ملی ہے، تو اب اس زندگی کو
فضول کاموں میں نہ گزار دے، اب اس زندگی کو اللہ اللہ کرنے میں گزار دے، اب اس زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دے، اب اس زندگی کو سجدے میں سر رکھ کے مالک کی تسبیح بیان کرنے میں گزار دے، اب اس زندگی کو جو پہلی اور آخری دفعہ ملی ہے اس زندگی کو مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھنے میں گزار دے۔ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت مل جائے، فرصت مل جائے، فراغت مل جائے تو پھر اللہ رسول کا ذکر کرنے میں وقت کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔